بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دی پروگرام ایکسپرٹس اوپینین ود مہوش ممتاز بیگا. ناظرین, کل تک ہم یہ ڈسکس کرتے آئے کہ امریکہ اور ایران کے مابین جنگی جو معاملات تھے وہ کافی حد تک چونکہ ٹھیک ہو گئے. 110 دن کا یہ ٹائم پیریڈ کس طرح سے عالمی معیشت اور دیگر تمام تر معاملات ڈسکس ہوتے رہے ہیں, اور اب امریکہ اور ایران کے آج ہونے والے جو مذاکرات جو سوئٹزرلینڈ میں ہونے تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں اور یہ مذاکرات ملتوی ہو گئے ہیں. اس کے بیک پہ جو پس منظر ہے, کیا واقعات کیا حالات ہیں, اس کے اوپر بھی ناظرین ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اور اب تک کی سب سے بڑی کامیابی مانا جا رہا تھا کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں 60 روز کا اب ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے کہ مذاکراتی عمل ہوں گے, اور اسی میں ہی جو معاہدہ ہوا ہے 14 اس کے پوائنٹس, اور یہ 14 پوائنٹس کس کے حق میں زیادہ بہتر زیادہ واضح ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے. اب پاکستان چونکہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے, اور پاکستان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں تک یہ معاملات کو لے آیا. عالمی معیشت جو ہے وہ ایک درست سمت پر کہہ رہے ہیں کہ گامزن ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اب نئے ہرمز جو ہے وہ کھول دی گئی ہے. اب 60 دنوں کے لیے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگے گا, ٹول نہیں لگے گا. تو کیا معاملات آگے دیکھنے کو ملیں گے, ایک تو یہ ڈسکس کریں گے. سیکنڈلی ناظرین, یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو فرما رہے ہیں اس کو میں ایز اٹ از کوٹ کرنا چاہوں گی. وہ فرما یہ رہے ہیں کہ 24 کروڑ عوام کو مبارکباد دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر وقت ضروری ہے. پاکستان کو اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے, قوموں کو عزت اور مقام اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے, اور پاکستان کو عالمی طور پر خصوصی عزت اور مقام حاصل ہوا ہے. اور وہ یہی ناظرین کے دو بڑی قوتیں کہنے, اور ایک تو اپنے آپ کو جو سپر پاور ہونے کا کلیم کرتا ہے امریکہ. امریکہ کو اس جنگ سے آزاد کروانا, جنگ سے ایک فیس سیونگ دینا, اور ہر طرح کے معاملات میں اس کو سیکیور کرنے کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار واضح ہوتا ہے. اور ایران بھی صرف اور صرف بھروسہ پاکستان پہ کرتا نظر آیا ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے ثالثی کے علاوہ کسی اور کے ثالثی کو بھی قبول کرتے ہوئے ہمیں بہت مشکل سے نظر آیا ہے. سو اسی حوالے سے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کئی قومیں ہیں, صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی ہیں جو پاکستان کو ملا ہے. پاکستان کی ترقی اور کامیابیاں اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہیں. قوموں کی جو کامیابیاں ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ان کا ملک جو ہے وہ باوقار انداز میں عالمی طور پر اجاگر ہو سکے. اور یہ بھی کہا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ کلیدی کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے. فیلڈ مارشل نے قیام امن کے لیے 2.5 سے 3 مہینے تک کام کیا ہے, اور مفاہمتی یادداشت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. ایرانی صدر نے نام لے کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا, اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو فرما یہ رہے ہیں کہ بھائی میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. تو یہ جو تمام تر واقعات حالات جس سمت میں جا رہے ہیں ناظرین, اس کے اوپر بات کریں گے. پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو چکی ہے, 299 روپیز پر آ چکی ہے. تو کیا اب واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہر طرح سے جو ہے وہ اس حکومت نے سنبھال لیا ہے. یہ ریاستی معاملات دیکھ لیں اور حکومتی معاملات دیکھ لیں تو پاکستان ایک اچھی پوزیشن میں ہے. سو یہ پوزیشن کب تک کس طرح سے برقرار رہتی ہے, اور چونکہ دشمن ممالک کی نظریں بھی پاکستان کو گھیرے ہوئے ہیں, تو یہ کیا معاملات آگے ہوتے ہیں, اور یہ 60 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے مذاکرات کے لیے, تو اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں, یہ بھی ہم پروگرام میں پینل سے ڈسکس کریں گے. پینل ہمارے ساتھ آج موجود ہے ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ, ڈاکٹر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ ہیں, اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. شوذب عسکری صاحب اور سید ناصر شیرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن کے تھرو موجود ہیں. السلام علیکم آل آف یو اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام. I'll start with ڈاکٹر عقیلہ آصف. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا, پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں. فرمائیے گا یہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے تو کیوں یہ مذاکرات ملتوی ہونے کی کوئی نشاندہی ہے, یا اچانک راتوں رات کیا معاملات آپ سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش. یہ بہت اہم موضوع ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے یقیناً جو آپ نے تمہید باندھی ہے وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے ناظرین کے سامنے ساری صورتحال کو پیش کیا ہے. اس میں جو سوئٹزرلینڈ میں دستخط نہیں ہوئے, اس کو ہرگز مذاکرات کی ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ یہ ایک طرح کی سفارتی حکمت عملی ہے. اگر ہم اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی یا بین الاقوامی تعلقات کی زبان میں سمجھیں تو یہ جو عین وقت پہ تبدیلی آئی یہ آل آف سڈن نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی یہ انہونی بات ہے, بلکہ یہ وجہ سے کیا گیا کہ اس میں بہت سارے سفارتی سیکیورٹی اور سیاسی عوامل جو تھے وہ کار فرما تھے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں بہت دفعہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ 47 سال کے دوری کے بعد ایران اور امریکہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, لیکن ابھی تک بھی ان میں جو کانفیڈنس بلڈ
بلڈنگ میئر جن کو کہا جاتا ہے CBMs کہا جاتا ہے, اس کی جو جتنے بھی لوازمات ہیں یا جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ پورے نہیں ہیں, تو یہ ابھی تک شکوک و شبہات دونوں طرف سے موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ سلسلوں میں مزید وضاحت درکار تھی, کچھ سلسلوں میں مزید یقین دہانیاں درکار تھیں, جس کی وجہ سے جو دستخط ہیں ان کو تو کر دیا گیا تاکہ مزید جو صورتحال ہے جو کہ لبنان کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے اپنے حملے بڑھا دیے ہیں اور وہاں پہ مزید دباؤ بڑھا دیا ہے, تو اس صورتحال کو بجائے اس کے کہ وہ مزید خراب ہو اور بات کسی اور طرف چلی جائے, اس میں بہتری سمجھی گئی کہ اس پہ الیکٹرانکلی اسرائیل بھی ہے نا, یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے. بالکل, یہی میں اسی طرف آ رہی ہوں. میں نے آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی بارہا اس بات کی نشاندہی کی اور بہت مرتبہ یہ میں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ اگر ہو بھی جاتا ہے, اگر یہ تشکیل پا بھی جاتا ہے, تو تب بھی اسرائیل کی جو ہٹ درمی ہے وہ اپنی جگہ ہے. ابھی دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو وہ اپنے آپ کو اب اکیلا محسوس کر رہا ہے, حالانکہ اس کو جس رخ پہ حالات جا رہے تھے اسے بہت پہلے بھانپ لینا چاہیے تھا, کیونکہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور اس وقت ایک عالمی پریشر موجود تھا امریکہ کے اوپر, جس کی وجہ سے امریکہ فوری طور پر اس کے لیے, اس کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس معاہدے پر جلد از جلد دستخط کر دے. اور اس بات کی جو نشاندہی, یہ میری بات نہیں ہے بلکہ بہت ساری رپورٹس جو ہیں اس کو ثابت کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کے جو اپنے بیانات ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کرتے نظر آتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں عالمی سطح پر جو کساد بازاری تھی, مختلف ملکوں کی اکانومیز ڈوب رہی تھیں, اور اس جنگ کی وجہ سے خالی اکانومیز نہیں ڈوب رہی تھی, اس کے بعد اگلا جو ایک طوفان آنے والا ہے وہ خوراک کی کمی ہے اور عام جو اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ مختلف ممالک میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ غریب ممالک بہت زیادہ متاثر ہیں. اس کے علاوہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کا تو بالکل کاروبار اور ان کی ساکھ جو ہے وہ, اور کیونکہ ان کے جتنا بھی اب جو ڈپینڈنس ہے وہ ساری کی ساری ٹورزم کے اوپر تھی, یا وہ اپنا جس طرح کہ انہوں نے دبئی کو ایک بزنس ہب کے طور کے اوپر پیش کیا ہوا تھا, تو یہ سب کے سب ممالک جو تھے اس وقت سخت مشکل میں تھے, اور یہ ایک پریشر جو تھا وہ ڈیولپ ہو چکا تھا. یورپ کی طرف سے بھی بہت پریشر تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں پہلے جیسے کہ جس طرح بھی جو بات بھی امریکہ کرتا رہا ہے اس میں سب کے سب جو اس کے الائز تھے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے, اور خاص طور پہ یورپی ممالک. لیکن جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو یورپ میں سے بھی کسی کنٹری نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, آسٹریلیا نے ساتھ نہیں دیا, برطانیہ نے ساتھ نہیں دیا, کسی ملک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی تائید نہیں کی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں. اور اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر جب یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے, اس کی بندش کی وجہ سے جب مسائل آنا شروع ہوئے تو یہ صورتحال مزید سنگین ہو گئی. تو یہ ایک بین الاقوامی برادری کا بھی ایک پریشر تھا جس پہ امریکہ یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہوا. دوسری طرف ایران نے بہت بہادری دکھائی اور انہوں نے بالکل اپنے بیانات بے لچک رکھے کہ وہ کسی صورت بھی شکست تسلیم نہیں کریں گے, اور وہ امریکہ جیسی طاقت کو اپنے دروازے تک لے کے آئیں گے, مذاکرات کی میز تک لے کے آئیں گے. اور ہر جنگ کا جو مقصد ہوتا ہے بیسیکلی فریقین کو مذاکرات کی میز تک لانا ہوتا ہے. اس میں جو ثالث کا کردار ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا, اور بجا فرمایا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی اگر پوری دنیا, عاصم منیر صاحب کی اگر پوری دنیا تعریف کر رہی ہے تو ان کی جو سفارت کاری ہے, ان کی جو سفارتی حکمت عملی ہے, ان کی جو اسٹریٹجک حکمت عملی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان کی سفارت کاری اور اس کے فوائد پوری دنیا کے سامنے آئے ہیں, اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں تو شاید ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ یونیورسٹیز میں اس کو ایز اے کیس اسٹڈی بھی پڑھیں گی کہ کس طرح سے پاکستان نے اپنی نیوٹرل پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے امریکہ اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اور جو ایران ہے اس کے ساتھ کتنے متوازن طریقے سے انہوں نے اپنی ثالثی کی ذمہ داری کو نبھایا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ آپٹیمسٹکلی ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں. جی بالکل, اور آگے بھی ہوپ فل ہیں کہ بھئی جو معاملات چلنے ہیں وہ بھی اب بہتر انداز میں ہو جائیں گے. کوئی
کوئی جنگ کے دوبارہ آثار نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں چند ایک چیزیں جو ہیں مہوش وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اس میں جو ابھی بھی بیانات آ رہے ہیں اگرچہ وہ بہت زیادہ قابل مذمت بیانات ہیں جو اسرائیل کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن جس کو جے ڈی وینس نے بڑے اچھے لفظوں میں اور بڑی سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ اگر میں اسرائیل کی حکومت میں ہوتا، ان کے وزیروں میں شامل ہوتا، تو میرا جو ایک واحد ایک سب سے بڑا حامی امریکہ ہے، میں اس کی کبھی مخالفت نہ کرتا. یہ ایک بہت بڑا بیان ہے. دوسرا تھوڑا سا میں آپ کو ایک سینٹنس کا اضافہ کر دوں. اسی طرح سے جو ابھی G7 میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خطاب کیا ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے اشارے ملے ہیں جو کہ صورتحال کی بہتری کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام. تھینک یو سو مچ فار جوائن اس. فرمائیے گا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ ہوا، یہ آج کی نہیں بلکہ کل شام کی بات ہے، اور مجھے بتائیں اس کو کوئی سڈنلی یہ معاملات رونما ہوئے ہیں یا اس کے بیک پہ واقعی کچھ معاملات تھے کہ یہ دورہ نہیں ہونا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا اتنے کرائسس سے گزر رہی ہے اور اس کے اثرات میرا خیال ہے دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر نہیں ہوں گے، اور ہم تو چونکہ بالکل جنگ کے ریجن کے اندر موجود ہیں، ہمیں تو اس کی تپش جو ہے وہ مسلسل محسوس ہو رہی ہے. اصل بات جو ابھی ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ نے بھی بات کی، اس میں جو ہوپ کا عنصر زیادہ نظر آتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ دونوں اس منزل تک پہنچ چکے ہیں، اور اب آگے بڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ایشو اسرائیل ہے، اور وہ ایک یعنی ایسا فتنہ ہے کہ وہ کسی کل چین سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور امریکہ نے خود جتنا نقصان اٹھا لیا اسرائیل کی وجہ سے، شاید اب اس کے اندر بھی احساس ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن وہ ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جتنا تباہ و برباد کر سکے اپنے ہمسایہ ممالک کو، وہ لبنان ہو، وہ اسی طرح سے باقی ممالک ہوں، وہ کوئی اپنا وار خالی جانے نہیں دیتا. اور اس وقت بھی یہ جو اچانک سے ہمیں نظر آتا ہے ڈیسیجن، ظاہر ہے پوری دنیا اس کی منتظر تھی، اور ایک ایسا وینیو بھی موجود تھا اور ڈیولپمنٹس بھی خاصی ہو چکی تھی. وزیر اعظم صاحب نے بھی جانا تھا. جی ظاہر وزیر اعظم صاحب نے جانا تھا اور ایران کے وفد نے جانا تھا. یہ سب لوگ رکے ہیں. تو اس میں دونوں پہلو ہیں. ایک تو پہلے سے بہت سارے خدشات موجود ہیں، لیکن یہ اس کا جو میجر فیکٹر ہے وہ اسرائیل ہے. اور باقی ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے بعد جب فریقین بیٹھتے ہیں تو وہ فریقین آخر وقت تک ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ لیوریج لینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ دونوں ممالک کو جو مینلی دو اس کے شریک ہیں اس مذاکرات کے، ان کو اپنے فیس سیونگ بھی چاہیے ہوتی ہے. اب جو بھی بات فائنلی طے ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے شکست ہوئی ہے. یہ تو باقی جو تجزیہ کار ہیں جیسے ہم بیٹھ کے اس پہ بات کریں وہ دیکھیں گے کہ امریکہ کے جو دعوے تھے وہ کہاں ہوئے، کون سا رجیم چینج ہوا، کون سا ایران جو ہے نا وہ اپنے گھٹنوں پر ٹیکنے پر مجبور ہوا. البتہ یہ بات ہے کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد جو امام خامنہئی شہید ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی ساری لیڈرشپ جو ہے نا کھو دیے. ان کا یہ جملہ اب لوگوں کو مزید سامنے آ رہا ہے کہ بالکل امریکہ کے حملوں اور اسرائیل کے حملوں کے شروع میں ہی خامنہئی نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کو اس کے گھٹنوں پر لا کر مذاکرات پر لائیں گے. وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. صحیح. اور یہ صرف ایران کی بات نہیں ہے، یہ جو ایک ہیجمونی ہے نا امریکہ کی، وہ اب اس طرح سے نہیں رہی ہے. مڈل ایسٹ اب ایک نیا مڈل ایسٹ بن کے ابھرے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر اور اسٹریٹجیکلی اس کو ہضم کرنا ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے بھی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر ایران جو ہے اس کو بھی ابھی سوچ بچار کا کچھ تھوڑا سا اور موقع مل جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اب ہرمز کھل گیا ہے اور یعنی بڑے بڑے سپر جو آئل ٹینکرز ہیں ان کی موومنٹ شروع ہوئی ہے، اور اس کے اثرات ظاہر ہے کہ ہم پر بھی بہت واضح طور پر پڑے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر پوری دنیا کی طرح جس طرح لوگ بلبلا رہے تھے اس میں کچھ ہلکا سا ریلیف محسوس ہوا ہے. تو اس طرح پوری دنیا میں ریلیف محسوس ہوا ہے، اور وہ دنیا کا جو پریشر ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ اس دفعہ امریکہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ یہ جو سمجھتا تھا کہ وہ ایک بس جو چاہے گا وہ کر لے گا،
اور باقی دنیا جو ہے نا وہ فوراً بالخصوص یورپ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. جیسے اس نے افغانستان میں دیکھا, وہ افغان جہاد کا زمانہ ہو یا وار آن ٹیرر ہو یا ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو, سب لوگ اس کے ساتھ آ جاتے تھے. لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اور پھر اس میں ایک پہلو مہوش یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کے جو میسز ہیں ان کا ریئیکشن بالکل ڈیفرنٹ تھا اس موقع پر. یورپ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے تعداد میں لوگ جو بربریت تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی, اس کے خلاف لوگ سامنے آئے ہیں. اور ایرانی قوم بہرحال اس میں ایک سرخرو ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی سالمیت کو بہرحال بچایا ہے. اور اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب بنائے ہیں کہ پاکستان, جس کے بارے میں لوگ بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے کرتے تھے مارکہ حق سے پہلے اور اس کے بعد, اب جو مارکہ حق کی عزت تھی وہ عزت آگے بڑھی ہے. اور پاکستان کو اب ہر جگہ پر ایک بہت ہی رسپانسبل اور ذمہ دار اور ایک بہت شارپ ڈپلومیٹک انداز میں ثالثی کرنے والے کی حیثیت سے دنیا اس کو مان رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا بریفلی اس کے اوپر فرما دیا. آگے شیرازی صاحب کی جانب بڑھیں گے. شیرازی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائن اس. فرمائیے گا, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی معاملات شروع ہونے تھے, اس کے منسوخ یا اس کو ملتوی کرنے کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہی ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو مجھے بتائیں, یہ 60 دن کا ٹائم پیریڈ ہوگا مذاکرات کے لیے, تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی کچھ سٹوریز ڈیولپنگ ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کا رول اسپائلر کے طور پر تو ہے, لیکن کیا وہ اس مرحلے کے اوپر کوئی اسپائلر بننے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ نیتن یاہو کا اپنا مستقبل بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اٹیچ ہے, اور اسرائیل کا بطور کنٹری جو مستقبل ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اسرائیل کے لیے افورڈیبل نہیں ہے کہ امریکہ اور پیج کے اوپر کھڑا ہو اور اسرائیل اور پیج کے اوپر کھڑا ہو. ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صرف 3 منٹ پہلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو سموٹرک ہے, اس نے اسرائیل کا, اس نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا ہے کہ پورے لبنان کو جل جانا چاہیے. یہ ورڈنگ ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ جب انہوں نے سیز فائر کو وائلیٹ کیا اور حزب اللہ نے ریسپونڈ کیا تو 4 اسرائیلی فوجی جو اعلیٰ عہدیدار تھے وہ ان کے مر جانے کو اسرائیل نے تسلیم کیا. تو ریزسٹنس جو ہے وہ بڑی بھرپور اور بڑی ایکٹیو ہے لیبنان کے اندر. اس کے فوری بعد ابھی میں نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہے آپ کی گفتگو کے دوران, رائٹرز نے کلیم کیا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جو ہے سیز فائر ود ان آورز جو ہے وہ انشور ہو جائے گی اور اسرائیل سیز فائر پر مجبور ہو گیا ہے. دیکھیں آپ یہ سمجھ جائیں. شیرازی صاحب, ہم گفتگو دوبارہ سے تھوڑا سا بریک لیں گے, کیونکہ بریک کے بعد واپس سے جو آپ فرما رہے تھے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں شیرازی صاحب سے. شیرازی صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں ایران اور امریکہ کے مابین, یہ کیا معاملات آگے رونما ہونے جا رہے ہیں؟ جی شیرازی صاحب. دیکھیں اس جنگ کا اگر میں کہوں نا کہ سنگل سب سے بڑا لوزر کون ہے تو وہ پہلے نمبر پہ امریکہ سیکنڈ نمبر پہ لوزر ہے. سب سے بڑا لوزر جو ہے وہ اسرائیل ہے. اس نے 2 سال غزہ کے خلاف جنگ لڑی, ان نہتے لوگوں کے خلاف جنگ لڑنے کے باوجود آج بھی وہ ڈی ویپنائزیشن نہیں کر سکا. پھر اس نے لبنان بارڈر جو ہے وہ کھولا اور لبنان کے اندر اس کی مزاحمت کی صورتحال یہ ہے کہ اب صرف اسے ایک جنگ لڑنی ہے. یعنی پہلے وہ ایران کے ساتھ بھی اور یمن کے ساتھ بھی اور عراق کی ریزسٹنس کے ساتھ بھی حالت جنگ میں تھا. اب صرف لبنان ہے اور کوئی پریشر, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ رزلٹ نہیں مل سکے. تو ایران کے پاس بڑے سنجیدہ آپشن ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر اپنی پوزیشن کے اوپر باقی رہتا ہے اور اسرائیل وائلیٹ کرتا ہے تو ایران اسرائیل کے خلاف آپریشن سٹارٹ کر سکتا ہے, جو اس نے چند دن پہلے جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے. اور اگر ایسا کرتا ہے تو اسرائیل کے لیے بالکل افورڈیبلٹی نہیں ہے اس وقت کہ ایران کے ساتھ اس ایڈونچر میں جائے جس میں اس کی کوئی گلی, کوئی ایریا نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک جو ہے وہ ایرانی میزائلوں سے محفوظ نہیں رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور اسے پورے کا پورا لیبنان, ساؤدرن لیبنان ویکیٹ کرنا پڑے گا. شیرازی صاحب, ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا یا پھر کروایا جائے گا؟ جی کوئی آپشن نہیں ہے. یہ صرف فیس سیونگ کے مرحلے ہیں, آپشن نہیں, آپشن لیس ہیں. وہ جنگ جاری رکھیں گے تو اس کی قیمت ان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہے, پولیٹیکل قیمت اس سے زیادہ خطرناک ہے.
لہٰذا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مگر یہ کہ اس فریم ورک کے مطابق ہونے والے ڈیسیژن میکنزم کا پارٹ اینڈ پارسل بنے. اس وقت اسرائیل کا دنیا میں صرف ایک تعارف بن کے رہ گیا اور وہ ہے ایک جینوسائیڈل رجیم کا کہ جس کے لیے کوئی ہیومن رائٹ, کوئی انٹرنیشنل لا, کوئی ویلیوز نہیں ہے. اسرائیل کانٹ سروائیو. اسرائیل جو ہے وہ اگر آپ صرف مطالعہ کریں کہ وائی نیشنز فیل تو جتنے پیرامیٹرز ہیں اس وقت اسرائیل کا جو پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کے پاپائے, آپ شاید جانتے ہو کہ بڑے دنیا کے اندر ریناؤنڈ ہسٹورین ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ کے اندر یہ جو نیو زیونزم ہے یہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے اور اسرائیل از ایٹ دا ورسٹ ٹو کلیپس. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, یعنی وہ ان کا آئیکن ہے, اس سطح کی پرسنالٹی ہے. تو اسرائیل کانٹ سروائیو, اسرائیل کانٹ کنٹینیو دس وار اکیلے, اور امریکہ کے ساتھ کنٹینیو رکھ کے دیکھ لیا ہے. دونوں ملکوں نے ایران کے اوپر مشترکہ جنگ جاری رکھ کر دیکھ لیا ہے, ایک ریزلٹ نہیں ملا. اکیلے اسرائیل کس پوزیشن کے اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ولنریبل ہے. اسرائیل کو اس مرحلے پر سرنڈر کرنا ہوگا اور سرنڈر یہ ہے کہ الٹیمیٹ جو ہے وہ 60 ڈیز کے اندر اندر مکمل ساؤدرن لیبنان ویکیٹ کرنا ہوگا کیونکہ ریزسٹنس بھی وہاں پر ہے اور گلوبل اس وقت. اور ایران کے پاس پوزیشن کیا دیکھیں نا, ایران دنیا میں ہم سنتے ہیں شیراز صاحب, اف ان کیس کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور اسرائیل اپنے یہ جو مضموم عزائم ہے اس سے باز نہیں آتا اور یہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہے گا ٹل 60 ڈیز کمپلیٹ ہونے تک, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں سینیریو؟ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کے پاس دونوں آپشن نہیں ہیں. آپشن 1, اگر جنگ شروع ہوتی ہے چونکہ ایران ریسپونڈ کرے گا ایز پر ٹی او آر جو ایگریمنٹ کی اس کے تحت ایران رائٹ رکھتا ہے کہ آپ وائلیٹر ہیں, آپ وائلیٹر کے خلاف جنگ, اور ایران اگر آپ نے میزائل پاور کو دوبارہ انیشیٹ کر دے اور امریکہ اس کے اندر اسٹیپ ان نہیں کرے تو یہ تو اسرائیل کے لیے بڑا ہارفک ہے. آپ یاد کریں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ یاد کریں کہ ان کے جو آرمی چیف ہے اس نے ڈیفنس فورسز کے باہر نکل کر جو سٹیٹمنٹ دی تھی جو ان کی وار کیبنٹ کی میٹنگ میں ہوئی تھی, اس نے کہا تھا کہ ہم تباہی کے کنارے اور دہانے کے اوپر ہیں اور ہم یہ جنگ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. یہ ان کی اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پہ اگر ایران کل کو یہ کہے کہ جو ہرمز تب کھل رہی ہے, چونکہ ایران نے ہرمز سے 60 دن کے لیے فیس نہ لینے کا اعلان کیا ہے, ہرمز کا کنٹرول نہیں دیا ہے, لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ کے تحت کہ 60 دن کے بعد ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا وہ فیس دے گا جو ایران اور عمان جوائنٹ وینچر کے ساتھ طے کریں گے ایز پر ایگریمنٹ. اور سیکنڈلی اس وقت انہوں نے پرشین گلف اتھارٹی بنا دی ہے اور ان 60 دنوں میں بھی کوئی جہاز جو گزرے گا وہ ایران کی پرمیشن اور ایران کی پولیسنگ کے ساتھ گزرے گا. آپ جسٹ امیجن کریں کہ دنیا کی اقتصاد کس جگہ پر کھڑی ہے, اور اگر ایک اس طرح کا کوئی ایڈونچر اسرائیل کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو آپ سمجھے کہ ایران دوبارہ ان آپشن کو استعمال کرے گا, کیونکہ ایران کسی صورت ریزسٹنس کو ابنڈن نہیں کر سکتا, نہ فلسطین کو اور نہ ہی لیبنان کو. لہٰذا جب ایران نے دیکھیں آل انکلوسیو ایگریمنٹ کیا ہے جس کے اوپر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت جو ہے وہ آن بورڈ ہے, کوئی امکان نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے جو ایک حزب اللہ کے ساتھ جو ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, ریزسٹنس موومنٹ ہے, اس سے نہیں لڑ سکا. وہ اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ لڑے گا. ایون اگر امریکہ اس کو صرف سپورٹ نہ کرے, ملٹری سپورٹ, کوئی آپشن نہیں ہے. آپ چند دنوں کے اندر دیکھ لیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ وڈرا کرتا نظر آئے گا اور الٹیمیٹ ساؤدرن لیبنان ویکیٹ کرنا پڑے گا. پہلے بھی 18 سال ساؤدرن لیبنان انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اور ریزسٹنس نے اپنی پاور کے ذریعے سے اکیلے, کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, تو 2000 کو ویکیٹ کروایا. میں اس وقت کے نیوز ویک کی ٹائٹل سٹوری آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے لکھا, ترجمہ بتا رہا ہوں, اسرائیل اس طرح انخلا کر رہا تھا جیسے کسی جانور کی دم اس کی ٹانگوں میں پھنس جائے اور وہ انخلا کرنے پر مجبور ہو. دس واز دا ٹائٹل سٹوری جو اس وقت کے نیوز ویک نے چھاپی ہے. اسرائیل کو ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے, ہسٹری کبھی بھی چاہیے تو کوئی ان کے پاس چوائس نہیں ہے, چوائس لیس ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. بالکل ٹھیک ہے. شوذب صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارے تینوں معزز مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا تجزیہ آپ نے سنا کہ واٹ ول ہیپن نیکسٹ, اور ابھی بلکہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا تو یہ کیا معاملات ہیں. مجھے آپ فرمائیے گا کہ یہ الیکٹرانک دستخط ہو جانا از اٹ انف کہ یہ امن معاہدہ اور اس میں جو پوائنٹس 14 پوائنٹس کہا جا رہا ہے, تو اس سے قبل بھی آپ میرے پروگرامس میں فرماتے آئے ہیں کہ ایران جیت چکا ہے, ایران کی جیت جو ہے وہ بڑی واضح ہو چکی ہے اور یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ اگینسٹ گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے. تو اب مجھے بتائیں یہ جو سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ ہو چکا, اس کے بیک کے مقاصد. سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ اس لیے ہوا ہے کہ آج 19 جون ہے اور معاہدے کے مطابق آج جو ہمارا مشرقی وقت ہے اس کے مطابق آج امن معاہدہ یا سیز فائر معاہدہ
وہ نافذ العمل ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ سب کو اندازہ ہے کہ نافذ العمل ہونے کے 1 منٹ پہلے تک بھی اسرائیل جنوبی لبنان کو برباد کرے گا، بمباری کرے گا، انفراسٹرکچر تباہ کرے گا. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. اور یہ بھی طے تھا کہ جب تک اسرائیل کی طرف سے بمباری یا حملے جاری رہیں گے، پیش قدمی جاری رہے گی، حزب اللہ اس کی مزاحمت کرتی رہے گی. تو آج کی لیٹسٹ شاہی صاحب نے بتا دیا کہ 1 مرکاوا ٹینک تباہ ہوا ہے، 2 نقصان پہنچا ہے. 1 مرکاوا ٹینک میں ان کے 4 افسران تھے، وہ مارے گئے ہیں. اس کے بعد سموٹرچ نے اور اتمار بن گویر نے کہا ہے کہ جی لبنان میں آگ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. لیکن پھر ثقلین امام بی بی سی اردو سے وابستہ رہے ہیں، ورلڈ سروس سے بھی وابستہ رہے ہیں، بڑے معروف صحافی ہیں پاکستان کے. انہوں نے لکھا کہ آج جنوبی لبنان میں ہونے والی اسرائیلی بمباری کے بعد ایران نے امریکہ کو پیغام بھجوایا ہے کہ ہم جنگ کے آپشن کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ ہم ہرمز کو دوبارہ سے بند کر رہے. اور ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب اسرائیل سیز فائر معاہدے کی وائلیشن کرے گا، ہم بار بار ہرمز کو بند کرتے رہیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کر کے 40 دنوں میں ہم سے ہرمز نہیں کھلوا سکے. تو اگر آپ 40 دنوں میں نہیں کھلوا سکے تو آپ 400 دنوں میں بھی نہیں کھلوا سکیں گے. تو جیسے ہی ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم ہرمز بند کر رہے ہیں، امریکہ نے اسرائیل کو پریشرائز کیا ہے. اور وہ جو ٹائم تھا معاہدہ نافذ العمل ہونے کا، اس معاہدے کے اس ٹائم کے مطابق اسرائیل نے کمٹمنٹ دی ہے کہ اگر حزب اللہ ہمارے فوجیوں پر حملے نہیں کرے گی تو اب ہم حزب اللہ کے خلاف کوئی فوجی آپریشن سر انجام نہیں دیں گے. سو ایک قسم سے سٹیل میٹ ہو گیا ہے، جہاں جو فوج موجود ہے وہاں موجود ہے. اب اس معاہدے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کی پہلی شق میں 3 دفعہ لبنان کا ذکر ہے کہ یہ جنگ تمام محاذوں پہ بند ہوگی بشمول لبنان. ہاں، اور اس جنگ کے بعد، جنگ کے خاتمے کے بعد جو مذاکرات ہوں گے یہ اسی موضوع پر ہوں گے کہ لبنان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کی سوورینٹی مینٹین کی جائے. یعنی ان 60 دنوں کے دوران اسرائیلی افواج لبنان سے انخلا کریں گی اور وہ 28 فروری کی پوزیشن پہ واپس چلی جائیں گی، جس کو بلو لائن کہتے ہیں. لبنان کے اندر داخلی طور پر یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا حزب اللہ کو ڈس آرم ہونا چاہیے یا نہیں. اس کا فیصلہ لبنانی عوام نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ لبنان کی پارلیمان نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ لبنان نے خود کرنا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلی اب یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کے بعد اب ہمیں ترکی، مصر کے ساتھ ایک جنگ لڑنی ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان جس کا بنیادی ساتھی ہے. تو بہت سے عالمی ماہرین یا دفاعی ماہرین اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان، ترکی، مصر، قطر، ان 4 ملکوں نے جو ایک ڈپلومیٹک کوڈپل الائنس بنایا ہے، 4 ملکی اتحاد بنایا ہے، یہی اتحاد ہے جو امریکہ کو یہ سمجھا پایا ہے کہ یہ جنگ آپ کے فائدے میں نہیں ہے اور اس جنگ سے سب کا نقصان ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایران کو آپ ختم نہیں کر سکتے، تباہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے آپ کے پاس فائر پاور ہے، 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں، اور 2 نیوکلیئر طاقتیں اس جنگ کے دوران جو کہ 40 دن چلی ہے، کم از کم 4 دفعہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ہائیسٹ لیول پر جا کر یہ کہہ چکے ہیں ہم تہذیب مٹا دیں گے، ہم وہ نقصان پہنچا دیں گے جس نقصان کے بعد واپسی ممکن نہیں. اگر بین السطور دیکھا جائے تو یہ وہ دھمکی ہے جسے جوہری حملہ کہا جائے. تو خیر اگر یہ نہیں کر سکے تو وہ نہیں کر سکیں گے. حالات ایران کے پاس، ایران کی فیور میں ہے. دلچسپ خبریں ہیں کہ ایران نے سیٹلائٹ لنک جو ایلون مسک کا ہے اس کو اینیمی اینٹی ڈکلیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جی سی سی کے اطراف، وہ چاہے گلف کا ایرانی کنارہ ہو یا گلف کا خلیجی کنارہ ہو، ہم ایلون مسک کی سٹار لنک کو یہاں خلیج کے آس پاس کام نہیں کرنے دیں گے. 2 مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی، انڈیا کے دفاعی ماہر ہے پراوین سوہانی، انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ ایران
ہرمز سے گزرنے والی جو گلوبل انٹرنیٹ کیبلز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ ہم یہ طے کریں گے کہ گلف میں یا خاص طور پر ایران میں انٹرنیٹ کی کون سی سروسز ڈیلیور ہوں اور کون سی انٹرنیٹ کی سروسز جو ہیں وہ ڈیلیور نہ ہوں. تو جو گلوبل اے آئی دنیا جس طرف کنورٹ ہو رہی ہے، اور جس میں انفارمیشن وارفیئر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ملکوں کے خلاف استعمال ہونے کا، ہم نے پچھلے 6 مہینوں میں دیکھا ہے ایرانی عوام کو اکسانے میں، انہیں کھڑا کرنے میں، ان کو یہ ہلا شیری دینے میں. مائک پومپیو نے کہا تھا کہ ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں ایرانی عوام کو اور ان کے ساتھ تہران کی سڑکوں پر موجود CIA اور موساد کے ایجنٹوں کو. نتنیاہو نے کہا تھا کہ بس چند ہی دن گزر جائیں گے تو اس کے بعد نعوذ باللہ مسیح علیہ السلام آ جائیں گے، کیونکہ یہ آخری وقت کی آخری جنگ چل رہی ہے. خود صدر ٹرمپ نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ جیسس کرائسٹ کی شکل بنا کر اپنی AI تصویریں پوسٹ کی ہیں. تو اس جنگ میں جو پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھی ہے، وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ ایران میں ایک ملا رجیم ہے اور ایران کے لوگ جو ہیں وہ روایتی میڈیول زمانے میں رہتے ہیں اور وہ مذہبی تشریحات کی بنیاد پر ملک کو چلا رہے ہیں. مذہبی تشریحات کی بنیاد پر امریکہ خارجہ پالیسی، اپنی فارن پالیسی مشرق وسطیٰ میں چلاتا ہے، اور یہ کہنا کہ یہ چوزن پیپل ہیں وہ سب جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک مختصر سوال کا جواب بھی دیتے جائیے گا شودھب صاحب، کہ عالمی سیاست، عالمی معیشت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے یا چینج ہو رہی ہے؟ عالمی معیشت ہماری آنکھوں کے سامنے تبدیل ہو رہی ہے، بہی معنی کہ دنیا میں سب سے بااثر مالیاتی نظام پیٹرو ڈالر کہا جاتا تھا. پیٹرو ڈالر نظام کو کیا کہتے ہیں، ناقابل واپسی ذکر لگی ہے. اور ایک خبر اور بھی بتا دی جائے کہ 2020 میں ٹرمپ نے پیسیفک US کمانڈ کا نام رکھا تھا انڈو پیسیفک کمانڈ. تو وہ انڈو پیسیفک کمانڈ سے اب انڈیا کو نکال دیا گیا ہے، اب وہ واپس US پیسیفک ملٹری کمانڈ ڈکلیئر ہوئی ہے، اور اس کا ایریا آف آپریشنز جو ہے، ایک سیکنڈ جی میں سن رہی ہوں، فرمائیں. جو میپ ہے اس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے اپنی مدت صدارت کے پہلے 2 سال جنگجو پالیسی اپنا کر دیکھی کہ مشرق وسطیٰ کو میں اپنی مرضی سے طے کروں گا، تائیوان اور فار ایسٹ ایشیا کے تنازع کو میں اپنی مرضی سے دیکھوں گا، جنوبی ایشیا کے تنازع کو میں اپنی مرضی سے دیکھوں گا. میرا خیال ہے کہ ان 2 سالوں میں ایران نے انہیں دن کے جو تارے دکھائے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ پچھلے 47 سال سے کیوں امریکہ یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے، کیوں تمام صدور اس منصوبے سے انکار کر دیتے تھے. میرا خیال ہے ٹرمپ واپس اپنی اس بات پر پلٹ چکے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ آف پیس ہوں، میں وہ ہوں جو دنیا میں قیام امن کے لیے کوشش کرے گا. میرا خیال وہ نہ صرف مشرق وسطیٰ کے تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور مشرق وسطیٰ کی آبادیوں کی خواہشات کے مطابق حل کروائیں گے. جے ڈی وینس صدر ٹرمپ کی منظوری کے بغیر یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ اسرائیل کو ہوش کرنا چاہیے. محض 90 ملین آبادی کا ملک کیسے یہ طے کر سکتا ہے کہ وہ اس خطے میں جسے چاہے جب چاہے مارے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. سموٹرچ اور بن گویر کو خیال کرنا چاہیے 90% ہتھیار جن سے اسرائیل کا دفاع کیا جاتا ہے وہ ہتھیار امریکہ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے آپ لوگوں تک پہنچ رہے. ٹھیک ہے. تو اگر امریکہ کے ہائیسٹ لیول پر یہ لینگویج اوپنلی ڈسکس جا رہی ہے تو یہ چیزیں ایک بہت بڑی سفارتی تبدیلی کی نشانیاں ہیں. اور سفارتی تبدیلیاں گھنٹے میں یا ایک رات میں یا 2 دن میں تو نہیں آتی. اسرائیل سے متعلق امریکہ کی پالیسی 80 سال پرانی ہے اور ایران سے متعلق امریکہ کی پالیسی پچھلے 48 سال پرانی ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس جنگ بندی کے جو 60 دن ہیں اس میں جو سفارت کاری ہونی ہے اس کو ذرا فاصلے سے بیٹھ کے خاموشی سے دیکھنا چاہیے. 80 سال کی پالیسی تبدیل ہو. شودھب صاحب ہاں یو اسپوک ویری ویل، لیکن یہاں پر آپ ذرا پاکستان کا جو ایک بہترین ثالث ہونے کا کردار اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا، ابھی جو سٹارٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک لمبی تمہید بھی باندھی، خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، عوام کو مبارکبادی بھی دے رہے ہیں، فیلڈ مارشل کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. تو مجھے اب بتائیں کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں؟ جی دیکھیں،
ہو فار دا بیسٹ، کیونکہ جس رخ پہ ابھی چیزیں جا رہی ہیں اور ہوا جس رخ پہ چل رہی ہے حالات بہت امید افزا ہیں. بلکہ میرا اپنا ایک آرٹیکل آج پبلش ہوا ہے جس میں نے اس کا عنوان ہی ہے کہ ٹرانسفارمنگ ڈپلومیٹک وینز انٹو اکنامک گینز. تو یہ میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو ابھی دیکھیں آپ جو ابھی تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، ابھی یہ خبریں آئی ہیں، یہ بھی لیٹسٹ نیوز ہے ہماری نیشنل، یہ سمجھے کہ یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور اللہ کرے کہ ایسی اچھی خبریں ہمیں ملتی رہیں جس میں، اور یہ خالی خبریں نہیں ہیں بلکہ اس میں عملی طور پر بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں. جیسے پاکستان ایران کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، اور اگر ایران کے اوپر سے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مثبت تبدیلی کے سلسلے کا آغاز ہوگا. اسی طرح سے ابھی دیکھیں کہ G7 کی ابھی جو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، اس میں ابھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، جو ان کا خطاب ہے، اس میں جن 14 نکات کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا، انہوں نے تقریباً ساری باتوں کا جواب دے دیا. مثلا انہوں نے کہا کہ بیلسٹک میزائل پوری دنیا بنا رہی ہے تو ایران کیوں نہ بنائے. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے پیسے فریز کیے ہوئے ہیں ایران کے، وہ اس کو واپس دے دینے چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس طرح پیسے واپس نہیں کریں گے تو کیوں ہم دوسرے ملکوں کے پیسے جو ہیں وہ چوری کریں یا اپنے پاس رکھیں. تو اس طرح سے امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا، اور امریکہ کو اپنا اعتماد بحال کرنا ہے. اسی طرح سے نیوکلیر کے بارے میں بھی کہا کہ ایران کے ارد گرد کے جتنے بھی نیوکلیر ممالک ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو بجلی بنانے کے لیے یا پاور کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ایران کو بھی سول مقاصد کے لیے جو ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل انہوں نے 1 by 1 بالکل انہوں نے 1 by 1 تقریباً ہر ایک پوائنٹ کا جو ہے وہ جواب دے دیا. اور اس کے بعد جیسے لیبنن کا ایشو ہے تو حزب اللہ کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لیبنن کا اندرونی مسئلہ ہے اور وہ لیبنن خود جو ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گا. حماس کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے دوسری حکمت عملی جو ہے اس پہ اپنانے پہ زور دیا گیا. اور میرا خیال ہے یہ 60 دن جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں دونوں طرف سے جو بیانات جاری ہوں گے اس کا ایک لفظ جو ہے اس کا کانٹینٹ انالیسس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا ریسرچرز کے لیے، تجزیہ کاروں کے لیے. اور وہ دیکھیں گے کیونکہ باڈی لینگویج اور یہ جو لفظ ہوتے ہیں اس کا ایک لفظ جو جیسے ابھی جے ڈی وینس کے بیان کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھیں کس لیول پہ بات اور کتنی اوپن بات چیت ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایران کو شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ترنوالا سمجھا گیا تھا کہ جیسے کہ عراق میں جارحیت کر لی گئی، افغانستان میں کر لی گئی، لیبیا میں کر لی گئی. تو یہ اب پتہ چلا ہے کہ ایسے نہیں ہے، حالات بدل چکے ہیں. اور یہ لمحہ بالکل جی بس ایک آخری جملہ کہ جو لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس میں ایک اعتماد سازی اور ایک سفارتی حکمت عملی جو ہیں وہ 2 میجر چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں ان اگلے 60 دنوں میں جن کا خیال رکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا پاکستان کا کردار کتنا اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، اور اب پاکستان کے لیے آگے کیا مواقع آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اگر اب ایران پہ پابندیاں ہٹ جائیں گی تو پھر اب وہ گیس پائپ لائن اور دیگر معاملات پاکستان کے لیے بینیفیشیل ہوں گے. بات کرنا چاہوں گا کہ پزشکیان نے اس موقع پر جو پاکستان کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا ہے، اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اور ایرانی عوام نے، اور وہ جو ان کے وہاں پر جذبات ہیں وہ یقینی طور پر اس پر بہت سالوں سے کام ہو رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ایران سے تیل لینے اور باقی اس پر پابندیاں اٹھ جانے سے مجھے لگتا ہے کہ اب اچھے دن آنے کو ہیں، اور وہ دنیا کے لیے بھی بہتری کی طرف امید ہے. اور پاکستان یقینی طور پر جو اس نے یہ جو آنے والے حالات ہیں اس میں بہت مثبت کردار نظر آ رہا ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر اگر محفوظ رہے گا، معاشی طور پر مضبوط رہے گا، تو اپنا یہ فعال کردار بہت مزید مثبت طریقے سے انشاءاللہ ادا کرے گا. شیرازی صاحب فرمائیے گا پاکستان کے سنہرے دن جو ہے وہ آنے والے ہیں؟ دیکھیے میں بڑا ریئلسٹک بات کروں گا. سب سے پہلے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا سافٹ امیج، پاکستان کے ڈپلومیسی پوری دنیا کے اندر اس وقت ہائی رائز ہے، اور یہ کریڈیبلٹی پاکستان کی گورنمنٹ کو، آرم فورسز کو جاتی ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ بہت ساری ایفرٹس کرتے ہیں. آج 2 سوالات ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا
کہ جب آپ امریکہ کے الائی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عراق امریکن الائی ہے لیکن ویبر لے رہا ہے, ترکی ویبر لے رہا ہے, انڈیا ویبر لے رہا ہے. پاکستان کیوں امریکن سینکشن سے ویبر نہیں لے سکا اور اپنی انرجی کرائسس کو ریزالو نہیں کر سکا؟ نمبر 1. نمبر 2, آئندہ کا فیوچر یہ بتا رہا ہے کہ فیوچر سمندروں کی نیویگیشن کا نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جہاں سے بھی پائپ لائن گزر سکتی ہے وہ آپ کی پاور بنے گی. اور اگر پاکستان ایران سے گیس پائپ لائن لے لیتا ہے, انرجی لے لیتا ہے, تو یہ ان انٹرپٹڈ بھی ہوگی اور یہ چیپ بھی ہوگی. اس کے لیے پاکستان کو ابھی سٹیپ لینے پڑیں گے, نہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا یوکرین کے مسئلے پر یورپ سے جنگ میں, اور یورپ اسی رشیا سے انہی گیس پائپ لائنز کی وجہ سے انرجی خریدنے پر مجبور ہے اور اس کی اکانومی کو پمپ کرتا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ بالآخر ابھی جو بجٹ ہے, اس بجٹ کے اندر اگر کسی نے دیکھا ہوگا, میں نے بہت پڑھا ہے, کوئی آئی ایم ایف کی غلامی سے نکلنے کا میکانزم نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں سوورن اسٹیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ اقتصادی ڈیپینڈنس ختم کرنی ہے, اور اقتصادی ڈیپینڈنس ختم کرنے کا فارمولا آپ کی سادہ سی جیو پالیٹکس ہے. انرجی پرووائڈر آپ کی ایک سائڈ کے اوپر ہے دنیا کا بڑا, انرجی سیکر آپ کی ایک سائڈ کے اوپر ہے, ٹیکنالوجیکل ہب دنیا کا چائنا ایک طرف ہے, ایک ایسی آبادی جو اس میں یوتھ سب سے زیادہ وہ آپ کے اپنے پاس ہے, اور پاکستان اس ریجن کے اندر جیو پولیٹکس کے ساتھ اپنی جو سنکرونائزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھا کے نہ فقط یہ کہ ایک مضبوط ملک بن سکتا ہے, بلکہ اس پورے ریجن کے اندر ایک پاورفل اینٹی کے طور پہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی ڈائریکشن چاہیے, کوئی پہلا قدم چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی مجھے صرف یہ بتا دے کہ وہ پہلا قدم جو اس بجٹ میں رکھا گیا ہو کہ ہم نے اس آئی ایم ایف کے فنڈز کی جو ڈیپینڈنس ہے اس سے کیسے نکلنا ہے, اور ہم نے ملک کو آئندہ 50 سال بعد ہی صحیح کیسے ایک سوورن اسٹیٹ بناتے ہوئے اس کیفیت سے نکالنا ہے اور اپنا انڈیپینڈنٹ بجٹ لے کے آنا ہے. Is there any plan? تو so far کوئی ایسی پلان نہیں دیا گیا, اور یہ مشکل ہے جب تک ہمارے ڈیسیژن میکرز فیصلہ نہیں کریں گے. 1000 قدم بھی جانا ہوگا, 1000 میل بھی, تو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. وہ پہلا قدم ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا. اگر وہ ہمارے ارباب اقتدار پہلا قدم اٹھائیں گے تو وہ پہلا قدم انرجی ہے, چیپ انرجی, ان انٹرپٹڈ انرجی, جو آپ کی اکانومی کو بالکل ٹھیک ہے. شیراز صاحب گاٹ یور پوائنٹ. شوزب صاحب ایگری کریں گے آپ شیراز صاحب سے؟ جی معذرت, میں تمام اپنے احباب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, خاص طور پر شیرازی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کے پاس وقت کم ہے تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ کرے سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات معطل ہوئے ہیں یا ملتوی ہوئے ہیں وہ اس لیے معطل اور ملتوی ہوئے ہوں کہ جہاں اس پیس ڈیل کا جو نام اسلام آباد پیس ڈیل ہے یا اسلام آباد پیس ایکارڈ ہے وہ اللہ کرے اسلام آباد میں ہوں. مسعود پزشکیان اسلام آباد تشریف لائیں اور امریکہ کے صدر بھی پاکستان آئیں, کیونکہ یہ دونوں لوگ وقتاً فوقتاً یہ اظہار کر چکے ہیں کہ اگر کبھی کوئی امن معاہدہ طے پا جائے تو سائن کرنے کے لیے بالکل اسلام آباد. ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اسلام آباد آنا چاہوں گا. اور آج کی خبریں تو یہ ہیں کہ سیز فائر کے بعد سب سے پہلا دورہ ایران کے صدر پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کرے یہ لوگ پاکستان آئیں اور پاکستان میں معیشت کی بہتری کے اور معاشرت کی بہتری کے اور سفارتکاری میں مزید ترقی کے اور سب سے بڑھ کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اگر کوئی قرار واقعی, اگر کوئی حقیقتاً تبدیلی آنی ہے اور اگر کوئی حقیقتاً ان علاقوں کو حق خود ارادیت ملنا ہے تو اللہ کرے یہ سارے رستے اسلام آباد سے ہو کر جائیں. جب ہمارے خطے میں مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا اور جب مشرق وسطیٰ میں مسئلہ فلسطین حل ہو جائے گا تبھی مسلم معاشروں میں نارمیلسی آ سکتی ہے. ادروائز ایسے خطے جہاں گلوبل فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہوں وہاں ریلائبل اکنامک کیا کہتے ہیں وہ پروگریس وہ ایک خواب ہی ہے. مثلا گلف ممالک کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے. ایک چند دنوں کی جنگ میں گلف ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا مشرق وسطیٰ میں ریلائبل اکنامک پراسپیرٹی نہیں آئے گی, اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا ساؤتھ ایشیا میں وائبل ریلائبل اکنامک پراسپیرٹی نہیں آئے گی, چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ شوزب صاحب آپ کا, اینڈ وی تھینک اور پینل فار شیئرنگ دیئر انسائٹس. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.